السلام علیکم۔ یہ کسی بھائی نے کوئی ویڈیو شیئر کی ہے، کوئی حافظ اسد محمود سلفی ہیں، اور ان کا نیچے مونوگرام ہے حیا علی الصلاح یا حیا علی الفلاح، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور یہ سلفی اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، یعنی اپنا علیحدہ ایک مسلک اس کا اظہار کرتے ہیں اور زور دے رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا ہے، عمل نہیں کیا ہے، اس پر مت کرو، یہ جو ہے یہ بدعت ہو جائے گا اور یہ بے دینی ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ یہ سلفی ہیں جو کہہ رہے ہیں، اہل حدیث ان کو بھی کہتے ہیں۔ تو بتاؤ، نبی علیہ السلام نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہ دین کے اوپر اجرت نہ لینا، قرآن پڑھو پڑھاؤ لیکن اجرت کا ذریعہ نہ بنانا؟ بتاؤ آج کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی ہو جو دین کو بیچتا نہ ہو، اجرت کا اس نے ذریعہ نہ بنایا ہو، پیٹ کا اس نے ذریعہ نہ بنایا ہو؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہ مؤذن اس کو رکھنا جو اجرت نہ لے؟ آج ان سارے اہل حدیثوں کی مساجد اور سلفیوں کی مساجد میں اجرتی مؤذن ہے۔ بتائیے نبی علیہ السلام نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا؟ آج 95 کیا 98 99% جو اہل حدیث ہیں وہ تعویذ گنڈے کے اس کاروبار کے اندر ملوث ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو اہل حدیثوں کا جو سب سے بڑا مرکز ہے لاہور کے اندر دالگراں چوک میں، وہاں جا کر دیکھو۔ اور وہاں عبد القادر روپڑی، اب تو خیر وہ مر گئے ایسے شرک کے اوپر، وہ تعویذ دیا کرتے تھے۔ اور دوسرے بھی اہل حدیث ان کے سب تعویذ کرتے ہیں، ان کے بڑے بھی احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، یہ سارے کے سارے تعویذات کے اندر ملوث رہے ہیں۔ تو بتاؤ، تمہارے منہ پر یہ زیب دیتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا وہ نہ کرو؟ پھر دیکھیے ان کا سب کا مشرکانہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، خاص کر درود کے اعمال، وہ نبی علیہ السلام کے اوپر پیش ہوتے ہیں۔ بتائیے کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا؟ نبی علیہ السلام تو کہا کرتے تھے کہ میں پیر اور جمعرات کو صوم سے ہوتا ہوں، یعنی صائم ہوتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ پھر ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو صلاۃ و سلام پڑھی جاتی ہے نبی علیہ السلام کے لیے، دور سے اگر پڑھو تو فرشتے لے کے آتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، بتاؤ کسی کا وہاں عقیدہ تھا؟ کتنے واقعات ہیں، بیعت رضوان ہوئی تھی اسی وجہ سے تو ہوئی تھی کہ یہ خبر مشہور ہوئی گئی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے وہاں مکے کے اندر۔ 3 دن تک خبر مشہور رہی۔ نبی علیہ السلام نے بیعت کی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ تو کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر صلاۃ نہیں پڑھی تھی؟ درود جسے کہتے ہیں، یقیناً پڑھی تھی لیکن نہیں پیش ہوئی ہے۔ یہ ایک دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سلامتی اور برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل کے اوپر بھیجی۔ تو یہ ایک دعا ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، ہم اللہ کے پاس جاتی ہے۔ کیا فرشتے عربی بھی نہیں جانتے کہ ہم اللہ کو کہہ رہے ہو، فرشتے اس کو پکڑ کے مدینے والی قبر میں لے جاتے ہیں؟ پھر ان کا یہ بھی مشرکانہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہے، اس قبر کے اندر زندہ ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، سب ان اہل حدیثوں کا یہی عقیدہ ہے، سلفیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اور کہتے ہیں روح واپس آ جاتی ہے قبر کے اوپر جا کے کوئی پڑھتا ہے۔ عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب کا فتویٰ اندازہ لگے، سلفیوں کے امام۔ تو اس طرح ان کے اندر شرک کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور کس طرح یہ اس طرح کے بیان جاری کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ایسے شیئر کرتے ہیں، ان کو ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ بھی واضح کیا کرے، ورنہ یہ جو گمراہی کا یہ وبال ہے یہ آپ کے اوپر بھی پڑے گا۔ باقی وہ بریلویوں کو ان کے شرک کو واضح کر دیں، توصیف الرحمان ہے، ان کے شرک کو رد کرتے ہیں اور اپنے شرک کو تقویت دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ طارق جمیل کا بھی یہی معاملہ ہے، پھر یہ سارے اسی طرح لگے ہوئے ہیں، چاہے یہ خادم حسین رضوی اسی طرح دوسروں کے اس کو رد کرتا ہے اور اپنے شرک کو جواز فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اسی طریقے سے، ڈاکٹر اسرار بھی اسی طریقے سے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ جب تک مکمل طور پر شرک کا رد نہیں کریں گے اور ان فرقوں سے نکلو، ان مسلکوں سے نکلو، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، سلفیت سے، صوفیزم سے یہ نکلو، یکسو مسلم بن جاؤ، تب تمہارے یہاں ایمان ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ بس کچھ پرسنٹیج کا معاملہ ہے، اتنے پرسنٹ مومن ہے اور اتنے پرسنٹ مشرک ہیں، اس طرح نہیں چلے گا، ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ گے۔ یشرک باللہ شیئن دخل النار، شیئن، معمولی شرک بھی جس نے کیا اور توبہ نہ کی وہ جہنم کی آگ کے اندر اتر جائے گا۔
اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔